اللہ پاک کی طرف سے تکوینی تقسیم صحابہ کے دور میں ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر مختلف حضرات میں مختلف ذوق ودیعت فرمائے تھے۔ وہ ذوق چلتے چلتے آگے امت میں پورے طبقات کی بنیاد بنے۔ مثال کے طور پر یہ جو قرآن پاک ہم پڑھتے سنتے ہیں، سارے ہی پڑھتے تھے صحابہ کرام، لیکن دو چار حضرات صحابہ کرام میں ایسے قراء ہیں جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے قراء فرمایا۔ 4-5 بزرگ ہیں جن کے پڑھنے کی تعریف کی، جن سے ذوق سے سنا، جن کے قاری ہونے کا حضور نے ذکر فرمایا، اور آج امت میں حافظوں قاریوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اور ابتدا میں یہ ذوق آپ کو 3-4 بزرگوں میں بہت نمایاں دکھائی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کا قرآن پاک کی قراءت کے حوالے سے، حفظ کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، سننے کے حوالے سے بطور خاص ذکر کیا ہے، ان میں 4-5 بزرگ ہیں۔ ایک تو ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأہم ابی، میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری ابی ہے، امت کے قاریوں کے سردار، یہ لقب حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور اقرأہم ابی، حضرات صحابہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ اور بڑے لطیفے کی بات یہ ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی مسئلے پہ ان سے اختلاف ہو گیا ابی بن کعب سے اپنے خلافت کے زمانے میں۔ تو حضرت عمر نے کہا، دیکھو بھائی، تمہیں سب سے بڑا قاری مانتا ہوں، اقرأہم ابی مانتا ہوں، اس مسئلے میں میرا تیرا اختلاف ہے، اس میں تیری بات نہیں مانتا، لیکن تمہیں اقرأہم ابی مانتا ہوں کہ تم سب سے بڑے قاری ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق، قرآن پاک پڑھنا، سننا، سنانا، ان کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اقرأہم کہا، سب سے بڑا قاری۔ ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلا کے ان سے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے قرآن سناؤں۔ تعجب سے پوچھا، سمانی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا، ہاں تیرا نام لیا ہے، نام بھی لیا ہے، تیرا نام بھی لیا ہے، سورت بھی بتائی ہے، سورت البینہ سنانی ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا کہ یہ جو تراویح میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، 20 تراویح اہتمام سے جماعت کے ساتھ پڑھ کر، اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلا مصلی کس نے سنایا ہے؟ ابی بن کعب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلا مصلی جس کو سنانا کہتے ہیں، مصلی سنانا کہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے یہاں مصلی سنانا کہتے ہیں، یہاں کیا کہتے ہیں؟ تراویح میں اہتمام کے ساتھ پورا قرآن مجید سنانا امت میں سب سے پہلے کس نے سنایا ہے؟ ابی بن کعب نے، حضرت عمر کے حکم پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ذوق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاری کے ایک سرٹیفکیٹ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی دیا رضی اللہ تعالیٰ، وہ بڑے قاری تھے، امت کے بڑے قاریوں میں سے تھے۔ فَمَا مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَزًّا كَمَا أُنزِلَ فَلْيَقْرَأْ إِلَىٰ قِرَاءَةِ ابن ام عبد اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی قرآن پاک تازہ تازہ ایسا جیسے نازل ہو رہا ہے ویسے پڑھنا چاہتا ہے تو عبداللہ بن مسعود کی قرأت پر اس کے طریقے سے پڑھے۔ حضرت معاذ بن جبل کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو تو ایک اور بات کہی، وہ بھی بڑے قاری تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا، ابو موسیٰ لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، تیری گردن میں تو داؤد علیہ السلام کے خاندان کا گلا فٹ ہو گیا۔ بڑی اچھی لے تھی، بڑی اچھی سر تھی،
اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات میں حضرت داؤد کی سر لے بہت اچھی. زبور جب بھی ویسے حمد کی کتاب ہے، نثر کی کتاب نہیں ہے، حمد کی ہے. زبور آج بھی وہ گیتوں کی شکل میں ہے. گیت تو ہمارے والے گیت نہیں، اللہ کی حمد. اللہ داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو کہتے پرندے فضا میں رک جایا کرتے تھے. سمندر کے کنارے پڑھتے تھے تو مچھلیاں کنارے سمندر پہ سطح پر آ جایا کرتی تھی. اور پہاڑوں میں پڑھتے تھے، پہاڑ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. یہ اللہ پاک نے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ، وہ ایک واقعے پر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ ابو موسیٰ، کل رات میں اور عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں میاں بیوی تمہارے محلے کسی کام گئے تھے، واپس آ رہے تھے، تمہارے گھر کے سامنے سے گزرے، تم اندر بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، گلی میں آواز آ رہی تھی، ہم دونوں وہیں رک گئے اور کافی دیر گلی میں کھڑے کھڑے تمہارا قرآن سنتے ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں کیا سی تلاوت ہوگی. اس نے قدم روک لیے، کس کے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ام المومنین حضرت عائشہ کے. فرمایا کافی دیر، ساری رات ہم کافی دیر تک ہم کھڑے کھڑے سنتے رہے. ابو موسیٰ حسرت سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ چلتا تو اور زیادہ لے میں پڑھتا، اور زیادہ سر میں پڑھتا. تو حضور نے فرمایا ابو موسیٰ تیری گردن میں تو لگتا ہے داؤد علیہ السلام کے خاندان کا گلا فٹ ہو گیا ہے. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد.